یہ کیا بے حیائی پھیلا رکھی ہے میرے گھر میں؟ شہریار غصے سے چلایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور نورے اور نتاشا انگلش فلم دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اسکرین پر کسنگ سین آیا، شہریار اچانک اندر آ گیا۔ نتاشا تو لالا جان کو دیکھتے ہی شرم سے وہاں بھاگ گئی تھی، مگر نورے گھبرا کر فوراً ٹی وی بند کرنے لگی۔ لیکن تب تک شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور غصے سے بولا، تم جیسی شہری لڑکی میرے گھر کا ستیہ ناش کرنے آئی ہو؟ میں تمہارے سارے شوق پورے کرتا ہوں، مگر تم کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ اس کی دھار سن کر نورے خوف سے کانپ اٹھی۔ جب بھی وہ شہریار کو دیکھتی، اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی، کیونکہ شہریار خان اس کا سب سے خڑوس کزن تھا۔ اس کی روبدار شخصیت ایسی تھی کہ سب اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ وہ میں نورے کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ باقی سب کے سامنے تو تمہاری زبان بڑی تیزی سے چلتی ہے، میرے سامنے کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ وہ خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جب میں نے تمہیں صاف لفظوں میں سمجھایا تھا کہ مردان خانے میں کسی بھی عورت کو آنے کی اجازت نہیں، یہاں میرے مہمان آتے ہیں اور دوسرے سرداروں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، پھر تم نے اس حصے میں قدم رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس طرح بڑھا۔ نورے خوف سے پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شہریار کو اس وقت کسی اور چیز کا ہوش نہیں تھا۔ غصے سے اس کی کنپٹیاں پھڑک رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک آئے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو، کیونکہ اب وہ اس کے صبر کا امتحان لینے لگی تھی۔ وہ جتنی اسے ڈھیل دیتا، وہ اتنا ہی اس کے سر چڑھ کر ناچنے لگتی تھی۔ میں صرف اور صرف تایا جان کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہارا ایسا حشر کرتا کہ ساری عمر یاد رکھتی۔ اس کے سخت لہجے پر نوروں کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھیں۔ آج سے پہلے کسی نے اس سے اتنی سختی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی وہ کبھی کسی کا ایسا لہجہ برداشت کرتی تھی۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی اور اپنے بھائیوں کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی، شہریار مسلسل اسے ذلیل کیے جا رہا تھا۔ یہ آنسوؤں کا ڈھونگ کسی اور کے سامنے جا کر اچانا۔ یہ کہہ کر شہریار 2 قدم پیچھے ہٹا تو نورے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ شہریار کی شکاری نظروں سے اس وقت تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ ڈیرے کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ آج کل زمینوں کے جھگڑوں نے اسے بری طرح سے الجھا رکھا تھا۔ دوسری طرف سردار فاروق خان بھی اسے مسلسل پریشان کیے ہوئے تھا۔ وہ جائیداد کے معاملے پر ایک بار پھر تنازع کھڑا کر رہا تھا۔ ادھر نورے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ولید بے چینی سے بولا، ارے کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ میں اس انسان کا قتل کر دوں گی، ایسا حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، کس کی بات کر رہی ہو؟ کس کی شامت آئی ہے؟ ولید نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے اس خڑوس بھائی کی، جو یوں لگتا ہے جیسے ہر وقت مرچیں چباتا رہتا ہے۔ ذرا بھی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اسے۔ اچھا بس خود پر قابو رکھو، ورنہ بھائی نے سن لیا تو دوبارہ تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں اس سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو بھائی۔ جیسے ہی ولید نے یہ کہا، نورے کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ مجھے بچا لو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو ولید گردن پیچھے ڈال کر زور سے ہنس پڑا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی بہادر ہو گئی ہو، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ تم ویسی کی ویسی ہی ہو۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر اس کا مذاق اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے ددیال میں نورے کو صرف یہی کزن سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا تھا اور باقی لوگوں کی طرح اسے ہر وقت جج نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف شہریار خان اسے اس طرح گھورتا تھا جیسے اگلے ہی لمحے زندہ نکل جائے گا۔ نوری اپنے کمرے میں اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک نیلم کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گونجی، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ شہریار خان مجھے پسند کرتا ہے، اور تم نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر نیلم سے سوال کیا، تو محترمہ یہی بات ہے، وہ واقعی آپ کی پسند کی نظروں سے دیکھتا ہے، تم خود نوٹ نہیں کرتی؟
کہ وہ تمہاری ذات میں کس قدر دلچسپی لیتا ہے؟ نیلم نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ دلچسپی نہیں، مداخلت ہے، نورے نے فوراً جواب دیا۔ ارے یہی تو اس کی لو لینگویج ہے، ورنہ حویلی میں اور بھی بہت سی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں بقول تمہارے، جو اس کے پیچھے پڑتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا سکے، مگر اس نے کبھی کسی اور کزن کی طرح زندگی میں اتنی مداخلت نہیں کی۔ انٹرفیئر کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہو اور چاہتا ہو کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں بھی یہاں سے نہیں بھاگوں گی کیونکہ یہ میری دادی جان کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ گاؤں میں ایک بہت ہی پیاری ندی ہے؟ خبردار جو تم نے اس ندی کا نام بھی لیا، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ نیلم نے فوراً اسے ٹوکا۔ دیکھو پلیز، مجھے وہاں لے چلو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ شہریار خان کے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ نورے نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میڈم صاحبہ، ذرا میرے ہاتھوں پر بھی رحم کیجیے اور مجھے بخش دیجیے، اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ نیلم نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے جواب دیا۔ تم میری پیاری کزن نہیں ہو؟ نورے نے معصومیت سے آنکھیں چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میں بھی اپنے بھائی جان کی نظروں میں آ جاؤں۔ نیلم نے صاف صاف لاطلقی کا اظہار کر دیا۔ حویلی میں رانی نام کی ایک نوکرانی تھی جس سے نورے کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ حویلی والوں کے بارے میں اور گاؤں کی خوبصورت جگہوں کے متعلق زیادہ تر اسی سے معلومات لیا کرتی تھی، پھر سب کی نظروں سے بچ کر گھومنے نکل جاتی تھی۔ اگرچہ ہر بار پکڑی جاتی مگر نورے کہاں باز آنے والی تھی، آخر اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی تھی۔ ارے بی بی صاحبہ، وہاں جانے کا سوچیے گا بھی مت، میں نے سنا ہے اس ندی سے تھوڑے ہی فاصلے پر دشمنوں کا ڈیرا بھی ہے، رانی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ نورے نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ شہری لوگوں کو گاؤں کے جھمیلوں اور قبائلی دشمنوں کا کیا پتہ؟ اگر ہم غلطی سے بھی ان کی زمین پر چلے گئے تو معاملہ سیدھا جرگے میں آ جائے گا اور آپ سب لوگوں کے سامنے جائیں گی۔ رانی نے پریشانی سے سمجھایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، تم بس مجھ پر یقین رکھو۔ نورے نے ہر ممکن طریقے سے اسے راضی کرنے کی کوشش کی اور بالآخر رانی مان گئی۔ بی بی صاحبہ، اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوا تو میں فوراً بھاگ کر واپس آ جاؤں گی، اس نے معصومیت سے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نورے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ صفات کا نہایت خوبصورت علاقہ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد دونوں وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دراصل یہ ایک ایسا پوشیدہ مقام تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت دلکش منظر ہے، نورے نے بہتے ہوئے پانی اور جھرنے پر نظریں جماتے ہوئے کہا اور موبائل نکال کر تصویریں بنانا شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ مختلف زاویوں سے تصویریں لیتی رہی۔ بی بی صاحبہ، مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، رانی نے پریشانی سے کہا۔ ارے اتنی بھی کیا چلتی ہے، رکو، میں ذرا وہاں تک ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر نورے تیزی سے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں زمین پر ایک باریک سی حد بندی کی لکیر کھینچی ہوئی تھی اور ساتھ ہی 3 بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی نظر ان پتھروں پر نہ پڑی۔ دراصل یہ 2 قبائل کی زمینوں کے درمیان حد فاصل تھی، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ دوبارہ تصویریں بنانے میں مصروف ہوگی۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جبکہ رانی دانتوں میں انگلی دبائے اپنی جگہ ساکت کھڑی محترمہ کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ نے وہ حد پار کر لی ہے، جلدی سے واپس آ جائیں، رانی نے گھبرا کر آواز دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہاں موجود سردار جمال خان پر اس کی نظر پڑ گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی جان قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ سردار جمال خان بھی نورے کو پہچان چکا تھا، کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں وہ کئی بار سردار شہریار خان کی حویلی جا چکا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس نازک اندام لڑکی پر پڑی، وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
बिलाशुबा वो कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। वो हर चीज़ से बेखबर साफ फोटोग्राफर में मगन थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस फोटोग्राफी की तुम्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? एक अजनबी मर्दाना आवाज़ सुनकर नूरी अपनी जगह उछल पड़ी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जान जिस्म से निकल गई हो। आलतू चलालतू, आई बला को टालतू, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। उसके ये अल्फाज सुनकर जमाल खान न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। काफी दिलचस्प मालूम होती हो तुम। वो एक बार फिर उसके कानों के करीब झुकते हुए दिल फरेब लहजे में बोला। नूरे घबराकर तेजी से पीछे हटी, मगर ठोकर लगने से गिरने ही वाली थी कि जमाल खान ने फौरन उसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधी उसके सीने से आ लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर किसी फौलादी दीवार से टकरा गया हो। जैसे ही वो संभली फौरन पीछे हट गई और जमाल खान ने भी खामोशी से उसका बाजू छोड़ दिया। वो मुझे लगता है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। वो घबराहट में कहकर वापस मुड़ने ही लगी थी कि जमाल की अगली बात ने उसके कदम वहीं जमा दिए थे। आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं, मगर यहाँ से जाएंगी मेरी मर्जी से, और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मारकर इसी नदी में बहा दूंगा। अचानक रिवॉल्वर की आवाज सुनाई दी तो उसका दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। या अल्लाह, कि मैं किस पागल पठान के हत्थे चढ़ गई हूँ। बेख्तियार उसके लबों से निकला, मगर अगले ही लम्हे अपनी गलती का एहसास होते ही उसने परेशानी से आंखें बंद कर ली। मोहतरमा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप मेरे जाल में फंस चुकी हैं। वो उसके चेहरे पर बदलते रंग और खौफजदा तासुरात से महसूस होते हुए बोला। आइए मेरे साथ प्लीज, मुझे जाने दें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। उसने हकलाती हुई आवाज में इल्तिजा की। जमाल ने उसे सर से पांव तक देखा और पुरइसरार सी मुस्कुराहट के साथ बोला। आप जानती हैं कि आप मेरे दुश्मनों में से हैं, और अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त आपको अपनी दस्तरस में लेकर अपने दुश्मनों पर बढ़तरी हासिल कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी दुश्मनी में औरतों को इस्तेमाल नहीं करता। जाएं और दोबारा इस जगह नजर मत आइएगा। ये कहकर वो पलट गया, जबकि वो जान बचाती हुई वहां से भाग निकली। रानी का कहीं नामो निशान नहीं था। न जाने जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। उस लड़की से तो घर जाकर ही हिसाब लूंगी। इससे ज्यादा डरपोक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे अकेला छोड़कर खुद भाग गई। वो बुड़बुड़ाती हुई पथरीलों रास्तों पर भटकती रही, मगर हर बार घूम फिर कर वहीं आ पहुंचती जहां से चली थी। उफ़ अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इसी लम्हे मगरिब की अजान की आवाजें फिजा में गूंजने लगी। उसने सोचा था कि वो और रानी कुछ देर यहाँ गुजार कर खामोशी से हवेली वापस चले जाएंगे, ताकि किसी को उनके आने जाने का इल्म भी ना हो। मगर अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी हवेली तक छोड़ सकता हूँ। वही जानी पहचानी मर्दाना आवाज दोबारा उसके कानों में पड़ी। उसने निगाह उठाकर अपने उस दुश्मन को देखा जो पुरसकून नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। अगर मुझे जान से मारना होता, मोहतरमा, तो मेरे पास उसका बेहतरीन मौका था। मैं चाहता तो आपको इसी वक्त इसी फानी से दुनिया से रुखसत कर देता, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं औरतों की बेहद इज्जत करता हूँ और अपने मकसद के लिए कभी औरत का इस्तेमाल नहीं करता। खास तौर पर वो लड़ाइयाँ जो मर्दों के दरमियान हो, उनमें औरतों का जिक्र तक मुझे पसंद नहीं। न चाहते हुए भी वो इस शख्स से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। एक तरफ वो था जो अपनी दुश्मन औरत की इज्जत भी कर रहा था, और दूसरी तरफ शहरयार खान। बेख्तियार उसने दोनों का मुआजना करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, आप मुझे हवेली तक छोड़ दें। उसने सर झुकाए हुए कहा। जमाल उसे गाड़ी में बिठाकर हवेली के करीब तक ले आया, मगर हवेली से कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी। अगर मैं आपको आगे तक ले गया तो एक नया मार्का खड़ा हो जाएगा, और इससे आपके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब आप जाएं। रास्ता बहुत कम रह गया था। वो खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरी तो वो भी बगैर कुछ कहे गाड़ी मोड़कर वहां से चला गया। उसे एकदम खुद पर गुस्सा आने लगा कि कम से कम उसे उस शख्स का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए था। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुई तो सामने मौजूद लोगों को देखते ही उसका पूरा वजूद थर थर कांप उठा। ताया जान, आगा जान, शहरयार खान, दादी जान और खानदान के
तमाम बड़े और मोअज़्ज़ज़ अफ़राद वहाँ मौजूद थे। नूरे को देखते ही शहरयार खान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, मगर दादी जान ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। रुक जाओ, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची से एक लफ्ज़ भी कहा, मैं खुद उससे बात करूंगी। दादी जान, आपके बेजा लाड प्यार ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। शहरयार ने झुंझलाकर सर झटकते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ। दादी जान के दो टोक लहजे पर वो पैर पटकता हुआ गुस्से से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद दादी जान ने नूरे का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले आई। उसे अपने पास बिठाते हुए उसके चेहरे पर शफकत से हाथ फेरा और बोली, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान हो गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाती। दादी जान, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। मैं तो बस, वो कहते कहते अचानक खामोश हो गई थी, क्योंकि जो कुछ उसके साथ पेश आया था वो मरकर भी हवेली के किसी फर्द को नहीं बता सकती थी। दादी जान ने नरमी से कहा, अब तुम इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। अगर कहीं जामने या घूमने का दिल करे तो मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें अपने साथ ले जाया करूंगी, मगर आइंदा छुप कर कहीं नहीं जाना। नूरे ने हल्के शिकवे भरे लहजे में कहा, दादी जान, मैं कभी भी छुप कर न जाती, मगर असफन साहब इजाजत ही नहीं देते थे। किसी भी जगह जाने की बात करो तो इस तरह घूरते हैं जैसे मैं इनके पैसे लेकर फरार होने वाली हूँ। उसकी मासूम शिकायत सुनकर ना चाहते हुए भी दादी जान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे उन्होंने बड़ी महारत से छुपा लिया था। वो ये सब सिर्फ तुम्हारी फिक्र में करता है। दादी जान, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ये सब सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए करते हैं। मगर मैं भी आपको बता रही हूँ कि अब मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो खफकी से बोली। दादी जान ने नरमी से कहा, वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। ये सुनते ही उसकी जुबान को जैसे ब्रेक लग गई। आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद भी करते हैं। दादी जान मुस्कुराई, वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये बात अपने पल्लू से बांध लो और अपने ज़हन से हर गलत ख़्याल निकाल दो। वो तुम्हें बेहद प्यार करता है, चाहता है। दादी जान की ज़ुबान से ये सुनकर वो हैरत ज़दा हो गई थी। फिर धीरे से बोली, जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत कभी ना कभी ज़ाहिर हो ही जाती है। मगर आज तक उन्होंने जब भी मुझसे बात की, ऐसे जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। उनके लहजे में कभी मेरे लिए इज़्ज़त महसूस नहीं हुई। उन्हें तो यही लगता है कि मैं शहर की एक बिगड़ी हुई लड़की हूँ, जो यहाँ आकर उनकी बहनों और बाकी कज़िन्स को बिगाड़ने आई हूँ। कहते-कहते उसकी आँखें आँसुओं से भर आई थीं। इससे पहले कि आँसू उसके रुखसारों पर बहते, वह फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर निकल गई। दादी जान ने उसकी आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, मगर उसने उनकी पुकार भी अनसुनी कर दी और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जहाँ वो न जाने कितनी देर तक खामोशी से आँसू बहाती रही। इधर शहरयार खान के दिल में उस पर शदीद गुस्सा भरा हुआ था और अब उसे किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि जब तक अपना गुस्सा उस पर ना निकाल ले, उसे चैन नसीब नहीं होगा। वो अपने कमरे में बैठा बिजनेस मीटिंग के सिलसिले के एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था कि अचानक बाहर से आने वाली आवाज़ों ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो फौरन उठकर खड़ी खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। सामने का मंजर देखते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर चकराने लगा हो, क्योंकि खान हवेली की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि तमाम मर्द और ख़वातीन कज़न्स इस वक्त लॉन में एक साथ जमा थे। लॉन में क्रिकेट खेली जा रही थी। मोहतरमा नूरे साहब हाथ में बिल्ला थामे इस अंदाज से खड़ी थी जैसे आज सेंचुरी बनाने का पुख्ता इरादा करके आई हो और बाहिर आजम का बड़े आजम का रिकॉर्ड तोड़ने की ख्वाहिश दिल में लिए मैदान में उतरी हो। शहरयार खान का तो ये मंजर देखकर पारा ही हाई हो गया था। या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा और इस लड़की को बर्दाश्त करने की तौफीक दी। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि हवेली में ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं, मगर मजाल है जो उसके छोटे से दिमाग में मेरी एक बात भी दाखिल हुई हो। वो खूनख्वार नजरों से उसे देखते हुए दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। अचानक नूरे की नज़र उठी और चंद लम्हों के लिए दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं, मगर उसने फौरन नजरें चुरा ली। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं कहेगा। उसने घबराकर वलीद से सरगोशी की। वलीद ने बेबसी से कंधे उचकाए।
मैंने तो तुमसे मज़ाक किया था कि तुमने वाक़ई मेरी बात को संजीदा ले लिया। इसी दौरान वलीद कीपिंग कर रहा था, जबकि अब्दुल हादी बॉलिंग करवा रहा था। जैसे ही गेंद नूरे के बल्ले से टकराई, अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी, क्योंकि गेंद सीधी जाकर शहरयार खान की नई गाड़ी के शीशे से टकराई थी और शीशा चकनाचूर हो गया था। वो गाड़ी तो उसने सिर्फ 2 दिन पहले ही निकलवाई थी और अभी तक उस पर एक बार भी सफ़र नहीं किया था। ये मंजर देखते ही सारे कज़न जान बचाकर वहाँ से भाग निकले, मगर नूरे वहीं साकित खड़ी रह गई थी। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खिड़की की तरफ देख सके, जहाँ शहरयार खान उसे यूं घूर रहा था जैसे अभी जिंदा निकल जाएगा। या अल्लाह, आज बस मुझे इस इंसान से बचा लेना। वादा करती हूँ कि आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मगर शायद दुआ कबूल होने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगले ही लम्हे वो शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने नूरे के हाथों से बल्ला छीन लिया और गुस्से में उसे इस बार जमीन पर दे मारा। और कितने बैट हैं तुम्हारे पास? और ये सब कहाँ से लाई हो? मैं आज शाम वलीद के साथ मार्केट गई थी, मगर मैंने दादी जान से इजाज़त ली थी। उन्हें मालूम था कि मैं उनके साथ बाजार जा रही हूँ। उसने नजरें चुराए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। शहरयार ने सख्त मगर सख्त लहजे में हुक्म दिया, ये दोनों बैट अपने हाथों में उठाओ और लॉन के चक्कर लगाना शुरू करो। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं फारसी तो नहीं बोल रहा? वो गुस्से से धड़ा। बैट अपने दोनों हाथों में उठाओ, बाजू सीधे ऊपर करो और लॉन के चक्कर लगाना शुरू कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, वरना इसी वक्त तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलवा दूंगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, मगर सामने खड़े इंसान को उसकी बेबसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खामोशी से दोनों बैट उठाए, बाजू बुलंद किए और लॉन के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सिर्फ 2 चक्कर मुकम्मल करने के बाद ही उसकी जान निकलने लगी थी। कमर में शदीद दर्द उठा और सांस बुरी तरह से फूल गई थी। उसका दिल चाहा कि शहरयार खान से माफ़ी मांग ले, उससे इल्तिजा करे कि सज़ा ख़त्म कर दे, मगर अगले ही लम्हे उसकी अना आड़े आ गई। मैं हमेशा इसी इंसान के सामने क्यों झुकूं? अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रहूंगी। अगले ही हफ्ते ये हवेली छोड़ दूंगी। उसने दिल ही दिल में नया अहद कर लिया था, मगर शायद वो भूल गई थी कि जमाल खान ने उसे एक बात कही थी, हमारे खानों में लोग अपनी मर्जी से आ तो जाते हैं, मगर वापसी हमारी मर्जी से ही जाते हैं। और यही असूल शहरयार खान की हवेली पर भी लागू होता था। वो यहाँ अपनी मर्जी से आ तो गई थी, मगर यहाँ से जाना अब उसके अपने इख्तियार में नहीं रहा था। लेकिन अब वो यहाँ से शहरयार खान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती थी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही उसकी हालत इंतहाई खराब हो गई थी और आखिरकार वो थकन से निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उठो और अपने कमरे में जाओ। यहाँ तमाशा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहरयार खान तल्ख़ लहजे में कहता हुआ तेज़-तेज़ कदम उठाता अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि वो दिल ही दिल में उसे न जाने कितनी गालियाँ दे रही थी। इस वक्त नूरे की हालत वाकई ही बहुत ख़राब थी और वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे तक पहुंची। नूरे शहरयार खान के सबसे छोटे चचा की बेटी थी, जिन्होंने अपनी मर्जी से एक डांसर से शादी कर ली थी। इसी फैसले की वजह से हवेली वालों ने उन्हें हवेली से निकाल दिया था और उनसे हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। मगर उनके बाबा के इंतकाल के बाद उनकी वालिदा मजीद खुद को न रोक सकी और आखिरकार नूरे की दादी जान ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। यूँ रफ्ता रफ्ता दोनों खानदानों का हवेली में आना जाना दोबारा शुरू हो गया। नूरे शुरू ही से बेहद शरारती तबीयत की मालिक थी, ऊपर से उसे बेइंतहा लाड प्यार भी मिला था। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन और घर से सबसे छोटी औलाद थी, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश जुबान पर आने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। उसकी अम्मी भी उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने तो कभी खुद उठकर पानी तक नहीं पिया था और अगर कभी किचन का रुख कर लेती तो पूरे घर में शोर मच जाता कि तुम्हें किचन में जाने की क्या ज़रूरत है। घर के सब अफराद ने उसे अपनी आंखों का तारा बना रखा था। यही वजह थी कि उसकी शरारतों को भी हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता था और उसके भाई भी हर बार उसकी शरारतों पर पर्दा डाल देते थे। वो 18 साल की हो चुकी थी, मगर आज भी उसकी आधी से ज़्यादा हरकतें लड़कों जैसी थी। जब शहर में होती तो अक्सर अपने भाइयों जैसे कपड़े पहन लेती और बचपन में तो अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने भी जाया करती थी। उसका भाई उसे बहन कम और अपना भाई ज़्यादा समझता था,
مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی امی نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ حد سے زیادہ آوارہ گردی مناسب نہیں ہوتی اور لڑکیوں کو اتنا زیادہ دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں تھوڑی سی جھجک اور حیا بھی ہونی چاہیے۔ وہ جب بھی حویلی آئی تھی ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ہی آئی تھی، مگر اس بار اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایف ایس سی کے بعد ملنے والی چھٹیاں اپنے ددیال میں گزارے گی۔ دادی جان بھی مسلسل ضد کر رہی تھی کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے تم نے حویلی کا چکر نہیں لگایا۔ اتفاق سے اس کے ماما بابا عمرہ کرنے جا رہے تھے اور اس کے دو بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک بھائی امریکہ میں سیٹل ہو چکا تھا جبکہ دوسرا جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس لیے وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ یہی سوچ کر اس کے امی بابا نے فیصلہ کیا کہ اسے دادی جان کے پاس حویلی میں بھیج دیا جائے گا، مگر یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہوا۔ حویلی میں پہنچنے کے بعد ہی اس دن کی شہریار خان سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ شہریار تقریباً 5 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا، اسی لیے وہ اسے پہچان نہیں پایا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کی ایک ملاقات ہو چکی تھی جو ہرگز خوشگوار نہیں تھی۔ وہ ایک شاپنگ مال میں اچانک اس سے ٹکرا گئی تھی اور بغیر کچھ سنے سمجھے اس نے وہیں واویلا مچا دیا تھا کہ تم جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائے ہو۔ اس دن کی وہ لڑکی شہریار خان کے ذہن پر اس طرح نقش ہو گئی تھی کہ آج دوبارہ اسے اپنی ہی حویلی میں دیکھ کر اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان دوبارہ جنگ عظیم شروع ہوتی، دادی جان نے نورے کو دیکھ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں اس کے پاس آئیں، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تب جا کر شہریار خان کو معلوم ہوا کہ یہ آفت کی پوٹلی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سب سے چھوٹی کزن اور اس کی منکوہہ محترمہ نورے صاحبہ ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ بہت ہی سمجھدار اور کام کاج کرنے والی لڑکی ہے۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے حیران رہ گیا۔ اس وقت نورے نے جینس کے اوپر ایک شارٹ کرتا پہنا ہوا تھا، دوپٹہ بس گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے اور چند شرارتی لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، جبکہ حویلی کی باقی تمام لڑکیوں نے بڑی بڑی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور خود کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی نورے کو ذرا سی شرمندگی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اس کے نزدیک ہر انسان کا اپنا ماحول اور اپنی پرورش ہوتی ہے۔ 2 دن تک تو حویلی والوں نے اس کی عادتوں کو برداشت کیا، مگر پھر دادی جان نے اسے نرمی سے سمجھایا، جب تک تم اس حویلی میں ہو تب تک ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ شہریار خان کو تمہارا یہ لباس بالکل پسند نہیں۔ نورے صرف 5 سال کی تھی جب اس کا شہریار خان کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اس عمر میں تو اسے نکاح کا مطلب تک ٹھیک سے نہیں معلوم تھا، اور بعد میں بھی اس کے گھر والوں نے کبھی اس موضوع پر اس سے بات نہیں کی تھی، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ وہ واقعی اس کے ذہن سے بالکل محو ہو گیا تھا۔ اگر کبھی بھولے بھٹکے کوئی دھندلا سا منظر یاد بھی آتا تو وہ یہی سمجھتی کہ شاید بچپن میں اس نے کسی کزن کے ساتھ گڑیا گڈے کا کھیل کھیلا ہوگا۔ اس رات بھی شہریار خان نے اسے خوب ڈانٹا اور دو ٹوک انداز میں کہا، تمہاری اس غلطی کو میں آخری بار سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تم پر ذرا بھی رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں تمہاری ہر غلطی کی سزا ملے گی۔ اس کی بات سن کر نورے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسی معافی ہے جس میں ایک انسان کو پورے 1 گھنٹے تک لون کے چکر لگوائے جائیں اور اس پر ذرا سا بھی ترس نہ کھایا جائے۔ اگر یہ اس کی معافی بھی تھی تو پھر سزا کیسی ہوگی؟ یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اگلی صبح وہ سب کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ ولید ہلکا سا اس کی طرف جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ شہریار خان نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے اس کی مٹھیاں بھینج گئیں۔ اسے نورے کا اپنے مرد کزنز کے ساتھ اس قدر بے تکلف ہونا ہرگز پسند نہیں تھا، چاہے سامنے اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ یہ بات اسے کئی مرتبہ سمجھا بھی چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ نورے بری طرح چونک گئی تھی، کیونکہ ولید نے اس سے جو بات کہی تھی اس پر یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو بظاہر اس سے نفرت کرتا تھا، اور دوسری طرف اس نے اسے دوبارہ نکاح کرنے کی رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ اب اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ بچپن میں اس کا نکاح شہریار خان سے ہو چکا تھا، مگر دوبارہ نکاح اور پھر رخصتی کا خیال آتے ہی اس کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ ولید اس کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، میں نے اتنی بھی ڈراؤنی بات نہیں کی جتنی ڈراؤنی تمہاری شکل بن گئی ہے۔ اسی لمحے شہریار خان نے سخت لہجے میں کہا،
ولید، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھایا کرو۔ دادی جان بھی شہریار کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً دونوں کو ٹوک دیا۔ دونوں خاموش ہو کر اپنے ناشتے میں مصروف ہو گئے، مگر ہلکی پھلکی سرگوشیاں پھر بھی جاری رہیں۔ شہریار نے یہ منظر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بہت جلد اسے اس بات کا بھی حساب لینا ہے۔ وہ صرف ایک مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن بعد جب دادی جان نے دوبارہ نکاح کی تاریخ کا اعلان کیا تو نورے نے خوب احتجاج کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والدین کی موجودگی اور سرپرستی میں ہی یہ نکاح کرے گی، مگر اس کے امی بابا کو عمرے سے واپس آنے میں ابھی تقریباً 1 مہینہ باقی تھا، جبکہ دادی جان چاہتی تھی کہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کر دی جائے۔ ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب رہنے لگی تھی، اور انہیں یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے چلی گئی تو کہیں ان کی یہ آخری خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ وہ اپنی بہو کو نیت سے بھی بخوبی واقف تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بہو شہریار کی شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی ہیں، حالانکہ وہ لڑکی حویلی کے کسی فرد کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ چالاک، موقع پرست اور مداخلت پرست تھی، ہمیشہ حویلی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اس لیے اس کی عادتیں گھر کے کسی فرد کو پسند نہیں تھی۔ شہریار خان کو وہ لڑکی ویسے بھی کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب نورے دلہن بنی، اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ آج اس پر بے حد روپ آیا ہوا تھا، وہ یوں لگ رہی تھی جیسے آسمان سے کوئی پری اتر کر آئی ہو، مگر اس کے چہرے پر پھیلا خوف اس کے حسن کی چمک کو مان کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں سوگ منا رہی ہو؟ شہریار نے دھیرے سے پوچھا۔ نورے کہاں خاموش رہنے والی تھی، فوراً بول اٹھی۔ میرا نکاح ایک جلاد کے ساتھ ہو گیا ہے، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں سوگ منا سکوں؟ اس نے دان پیستے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ آہستہ بات کرو، اگر گاؤں کے کسی شخص نے تمہاری بات سن لی تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ شہریار نے وارننگ دی، مگر اسی لمحے اس کی نظریں دروازے کی طرف جم گئی۔ حال میں داخل ہوتے ہوئے سردار جمال خان کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ جمال خان بھی نورے کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر رک گئی اور بے بسی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے شدت سے محبت ہوئی تھی، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی قسمت سے یوں نکل جائے گی۔ وہ تو حویلی والوں سے تعلقات بہتر کر کے نورے کا رشتہ مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی زمینیں تک شہریار کے حوالے کرنے کو تیار تھا۔ آج بھی وہ اسی نیت سے آیا تھا کہ شادی میں شرکت کرے اور پرانے تعلقات کو بہتر بنائے، مگر جس عورت کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہی عورت اس کے سب سے بڑے دشمن کے پہلو میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی اتر آئی تھی۔ شہریار خان نے جب اسے وہاں دیکھا تو غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار جمال خان، کیا تم تہذیب و تمیز بھول گئے ہو؟ زنان خانے میں مردوں کے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جمال خان نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں موجود سب میری بہنیں ہی ہیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہریار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جمال خان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پہلے تو میں تم سے صلح کرنے آیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہی اچھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جن قدموں سے اندر آیا تھا انہیں قدموں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ جس انداز سے وہ جاتے ہوئے نورے کو دیکھ رہا تھا، اس سے نورے کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کوئی نادان یا کم عمر لڑکی نہیں تھی جو مردوں کی نظروں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ سردار جمال خان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ نکاح کے بعد وہ شہریار خان سے بچنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس کے سامنے جانے سے بھی گریز کرتی تھی۔ جہاں کہیں شہریار موجود ہوتا، اس کی ہنسی فوراً غائب ہو جاتی۔ البتہ اس کی شرارتوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شہریار کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر وقت اس سے سوال جواب کرتا پھر۔ اگلے دن وہ اپنی فیمیل کزن کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ تمام مرد کزن اس وقت ڈیرے پر موجود تھے، کیونکہ جمال خان کے خاندان کے ساتھ کچھ معاملات ابھی تک چل رہے تھے، اور اسی سلسلے میں آج جرگے کی ایک اہم میٹنگ رکھی گئی تھی۔ نورے کو ان معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر جیسے ہی اس نے جمال خان کا نام سنا، وہ چونک گئی تھی۔
उसने नीलम से जमाल खान के बारे में 2-3 सवाल ही किए थे कि नीलम मशकूक नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगी। खैर तो है, तुम कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में पूछ रही हो, और तुम्हें तो ये भी पता है कि वो दिखाई कैसी देता है। कहीं तुम उससे मिलकर तो नहीं आ रही हो? नीलम ने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। नीलम की चालाकी पर नूरे दिल ही दिल में अश अश कर उठी, मगर वो भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। आखिर वो भी अपने नाम की एक ही थी। तौबा किया करो, कैसी कैसी बातें करती रहती हो तुम। और खुदा के लिए बात गलती से भी मेरे भाई के सामने मत कहना, वरना वो वाकई ही ऐसा समझने लगेगा। ये कहकर नीलम वहां से उठकर चली गई। अब नूरे नताशा के साथ बैठी थी। दोनों एक इंग्लिश मूवी देख रही थी कि अचानक स्क्रीन पर एक रोमानवी मंजर आ गया। हीरो हीरोइन के बेहद करीब बैठा था और उसे बोसा दे रहा था। ये मंजर देखते ही नूरे बुरी तरह घबरा गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि नताशा की नजर जैसे ही बैरूनी दरवाजे पर पड़ी तो वो पलकें झपकना भी भूल गई थी। वहां शहरयार खान खड़ा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नताशा ये कहती हुई फौरन वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई, मगर नूरे को भागने का मौका भी न मिल सका। बदकिस्मती से वो रोमानवी मंजर कुछ ज्यादा ही तवील हो गया था। उसे रह रख कर हीरो हीरोइन और फिल्म के प्रोड्यूसर तीनों पर गुस्सा आ रहा था, जिसने ऐन इसी वक्त स्लो मोशन शुरू कर दिया था। जब तक शहरयार उसके सर पर पहुंचा, मंजर तो खत्म हो चुका था, मगर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब उसकी खैर नहीं। वैसे मुझे इस तुमसे हर तरह की उम्मीद रख लेनी चाहिए ताकि मैं बाद में मायूस ना हो सकूं। वो उसका बाजू झंझोड़ते हुए खूंखार लहजे में बोला। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम किस माहौल में पली बड़ी हो और तुम्हारी ज़हनियत कैसी है। ये सब कुछ तुम्हारी माँ को देखकर ही अंदाज़ा हो चुका है। उसने नफ़रत भरे लहजे में सर झटकते हुए कहा, आप मेरी अम्मी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे, वरना। नूरे ने गुस्से में काँपती हुई आवाज़ में कहा, वरना क्या? वो धाड़ा, तुम्हारे आने से पहले इस हवेली में किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि सरेआम ऐसी बेहयाई का मुज़ाहिरा करे। ये कहते हुए उसने उसका बाजू मज़बूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तो वो दर्द से करा उठी थी। मुझे तकलीफ हो रही है, मगर उसने दिल इसकी एक ना सुनी और उसे तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। तुम्हें बहुत शौक है ना ऐसी चीज़ें देखने का, तो आज मैं तुम्हारे साथ बहुत से ऐसे सीन क्रिएट करता हूँ, ताकि तुम्हारा ये शौक भी पूरा हो जाए। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा, तो नूरे ने फौरन अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और जोर-जोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। शहरयार चंद लम्हे खामोशी से उसकी ये हालत देखता रहा। उसका कामता हुआ खौफज़दा वजूद शहरयार के दिल में एक अजीब-सी बेचैनी पैदा कर रहा था। चंद लम्हों बाद नूरे टूटे हुए लहजे में बोली, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मैंने तो हमेशा यही सुना है कि मर्द अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। अगर चाहे तो शादी से इनकार कर सकता है और अगर चाहे तो अपनी पसंद की औरत को अपना भी सकता है। फिर आपने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आपकी ये नफ़रत मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। ये कहते-कहते वो फूट-फूट कर रोने लगी। पहले मैं आपसे मोहब्बत करती थी। जब भी आपके बारे में सोचती थी तो मेरा दिल धड़कने लगता था। मगर अब आपका ख़्याल आते ही मेरा दिल खौफ़ से भर जाता है। आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, जिस लहजे में आप मुझसे बात करते हैं। अब तो मुझे अपने भी वजूद से घिन महसूस होने लगी है। आज शायद उसने फैसला कर लिया था कि अपने दिल की हर बात कहकर ही रहेगी। शहरयार अपनी जगह खामोश खड़ा उसकी एक-एक बात सुनता रहा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नूरे उसके बारे में इस कदर गलतफहमियां पाल चुकी है। उसने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले कि वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई, उसी रात वो किसी को कुछ बताए बगैर हवेली से निकल गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। अभी वो हवेली से थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि एक स्या रंग की गाड़ी आकर उसके करीब रुकी। उसे संभलने का मौका भी ना मिला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच लिया। जब उसे दोबारा होश आया, तो एक वो वसी और अरीज और आलीशान कमरे में मौजूद थी। कुछ फासले पर सरदार जमाल खान बैठा था। उसे होश में आता देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है तुम्हें होश आ गया है।
میں تو تمہارے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ نورے گھبرا کر پوچھا، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جمال خان نے بے دھڑک جواب دیا، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں سردار شہریار خان کی بیوی ہوں۔ نورے نے فوراً کہا۔ جمال خان ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، اس نکاح سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اور اب ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ چلو، میں تمہیں دو راستے بتا دیتا ہوں۔ بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بیوہ ہونا پسند کرو گی یا پھر طلاق یافتہ؟ کیونکہ ان دونوں میں سے ایک انجام تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ نورے بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ جمال خان پھر مسکرایا اور بولا، میں زیادہ ظلم نہیں کرتا، چلو طلاق والا راستہ ہی ٹھیک رہے گا۔ اس کی دل کا فریب مسکراہٹ نے نورے کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے اس طرح غصے میں حویلی چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادھر حویلی والے رات ہی اسے دیوانہ وار تلاش کر رہے تھے۔ شہریار خان شدید پریشانی میں مبتلا تھا کہ آخر نورے کہاں چلی گئی۔ ادھر دادی جان کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہائے میری نورے، کہاں چلی گئی؟ ارے میری بچی کو تو راستوں کا بھی پتہ نہیں، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ شہریار خان نے نورے کی تلاش کے لیے ہر طرف اپنے آدمی بھیج دیے تھے۔ وہ خود بھی دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران سردار جمال خان کی کال شہریار خان کے فون پر آئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے دھڑا۔ جمال خان نے خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ پہلے تم اسے طلاق دو گے، پھر وہ عدت پوری کرے گی، اس کے بعد ہی میں اس کے قریب جاؤں گا۔ آخر میں بھی ایک مسلمان ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرح انجام دیے جاتے ہیں۔ شہریار خان نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ میری عورت ہے، اور اگر ایک دن کے اندر اندر تم نے اسے میری حویلی واپس نہ پہنچایا تو یاد رکھنا، اگر میں خود تمہارے پاس آ گیا تو تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جمال خان نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں تم سے نہیں ڈرتا شہریار خان، اور جہاں تک اس عورت کا تعلق ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ شہریار خان کو معمولی سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خطا ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے ہی دن شہریار خان نہ صرف اسے اس کے ڈیرے سے گرفتار کروا چکا تھا، بلکہ اس کے خلاف ایسی ٹھوس شواہد بھی اکٹھے کر دیے تھے جن کی بنیاد پر اس پر متعدد متعدد غیر قانونی مقدمات ثابت ہو گئے تھے۔ نتیجتاً سردار جمال خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور وہ شخص جو کبھی کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے بس کھڑا تھا۔ اس کے خلاف ثبوت اس قدر مضبوط تھے کہ قانونی ماہرین کے مطابق بھی اسے جیل سے نکلنے میں تقریباً 15 سال لگ سکتے تھے۔ نورے شہریار خان کے گلے میں لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہریار خان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے رویے پر دل سے اس سے معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساری غلطی اسی کی تھی۔ نورے بھی دل بھر کر اس سے شکوے شکایتیں کرتی رہی، جب وہ خاموشی سے اس کی ایک ایک بات سنتا رہا۔ اسی دن کے بعد شہریار نے خود کو نورے کی پسند اور اس کی خوشی کے مطابق بدل لیا تھا۔ اب جب بھی حویلی والے شہریار خان کو نورے کے آگے پیچھے پھرتے اور اس کا ہر لمحہ خیال رکھتے دیکھتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ جب نورے امید سے ہوئی تو شہریار نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ دادی جان بھی کبھی کبھار مسکراتے ہوئے تنگ آ کر کہہ دیتی، بھائی باقی سب عورتوں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، مگر لگتا ہے تمہاری بیوی کچھ زیادہ ہی انوکھی ہے۔ ان کی بات سن کر نورے شرما جاتی، کیونکہ شہریار بعض اوقات آس پاس موجود لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور سب کے سامنے اس کا اس قدر خیال رکھتا کہ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت محسوس کرنے لگتی تھی۔ اب تو نورے کو یوں لگتا تھا جیسے وہ خوشیوں کے آسمان پر اڑ رہی ہو۔ وہ ہر لمحہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے اسے شہریار خان جیسا شوہر عطا کیا، جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس کی ہر جائز بات مان لیتا تھا، اور اب تو کسی بات پر اسے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ نورے کے والد بھی بے حد خوش تھے کہ جو عزت اور مقام وہ اپنی بیوی کو اس حویلی میں نہ دلا سکے تھے، آج وہی مقام ان کی بیٹی نے اپنی محبت، خلوص اور کردار سے حاصل کر لیا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس حویلی میں خوش و خرم بستہ دیکھ کر
ان کے دل کو سکون مل گیا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ان کی بیٹی کو شہریار خان جیسا شریک حیات عطا کیا۔ دادی جان بھی بے حد خوش تھیں کیونکہ اب ہر دوسرے دن ان کا بیٹا اپنی بیٹی سے ملنے حویلی آتا تھا، جس گھر میں خوب رونق لگ جاتی تھی۔ وہ اپنے سستے بستے گھر کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیتی اور ان کی زبان سے اپنے بچوں کی خوشیوں اور سلامتی کے لیے بے شمار دعائیں نکلتی رہتی۔ پھر وہ خوشیوں بھرا دن بھی آ گیا جب نورے نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ کئی برسوں بعد خان حویلی میں دوبارہ جشن کا سما تھا۔ پورا خاندان خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عزیزوں، قارب اور مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جبکہ نورے اپنے ننھے سے بیٹے کو سینے سے لگائے دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنے شوہر اور بیٹے کی لمبی، خوشحال اور بابرکت زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور یہی التجا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے اس آباد گھر کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔